بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. حضرین گرامی، ایمان بالآخرہ کے ضمن میں شیخ محمدی النورستانی نے اپنی یہ کتاب جس کا درس پڑھ رہے ہیں بریق الجمان بشرح ارکان الایمان، اس میں ایمان بالآخرہ کے تحت پانچویں چیز کے طور پر حوض کا ذکر کیا، الحوض عنوان قائم کیا، اور اس ضمن میں کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور اعزاز بخشا ہے، وہ موقف عظیم میں محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وسیع و عریض حوض کی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ ایک نعمت دے گا۔ اہل علم نے یہ اختلاف کیا ہے کہ حوض پر پانی پینے والا معاملہ یہ کس وقت ہوگا میدان محشر میں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ پل صراط پر گزرنے سے پہلے ہوگا یا بعد میں؟ دونوں قول علماء کے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بعد میں، کچھ کہتے ہیں پہلے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پل صراط پہ گزرنا یہ قیامت کے عرصات میں میدان میں ہوگا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر جس میں اس بات کی صراحت کی جاتی ہے کہ جو لوگ پل صراط سے گزریں گے اس میں جو بدعتی گنہگار یا جہنم میں جانے والے ہوں گے وہ گزرتے ہوئے ہی جہنم کے نیچے گر پڑے گے، لہٰذا جب جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر حوض پر آنے کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ صحیحین میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی الحوض حتی انظر من یرد علی منکم، میں حوض پر ہوں گا۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث میں ہے، انی فرطکم علی الحوض، میں تم سے پہلے آگے بڑھ کر، فرط کہتے ہیں کہ الذی یسبق الی الماء، جو پانی کی طرف دوسروں کے مقابلے میں پہلے پہنچ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حوض پر، اور حوض کا میں نے معنی اور مفہوم تشریح نہیں کی، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا پختہ گڑھا جس میں پانی اکٹھا ہو اسے حوض کہا جاتا ہے، اور قرآن و حدیث میں بھی حوض کوثر کے لیے حوض کا لفظ آیا ہے، آگے اس کی تشریح آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حوض پر رہوں گا یہاں تک کہ میں دیکھوں گا کہ کون لوگ، میری امت کے کون سے لوگ مجھ پر آ رہے ہیں، اپنی امت کے لوگوں کا میں وہاں استقبال کروں گا۔ وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ مِّن دُونِي، لیکن میرے اور کچھ لوگوں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کچھ لوگوں کو کھدیڑا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کہوں گا، یا رب منی ومن امتی، یہ جن کو روکا جا رہا ہے ان کا تعلق مجھ سے ہے اور میری امت سے ہے۔ حدیثوں میں متعدد احادیث میں یہ الگ الگ الفاظ آئے کہ بعض میں ہے کہ اصحابی، بعض میں ہے ہؤلاء من امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اور یہ بات ہم لوگ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں، حدیثوں میں اس بات کی صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کو قیامت کے دن کس طرح پہچانیں گے۔ حدیثوں میں ہے کہ جو امت محمدیہ کے افراد وضو کرتے ہیں تو اعضائے وضو پچکلیانی گھوڑوں کی طرح، غرم محجلین کا لفظ حدیث میں ہے کہ گھوڑوں کی طرح، ایسا گھوڑا جو پورا کا پورا سیاہ رنگ کا ہو لیکن اس کے پیر اور اس کا چہرے کا حصہ انتہائی چمکدار سفید ہو، تو اس طرح روشن اور سفید چمکدار حصے کی طرح اعضائے وضو امت محمدیہ کے چمک رہے ہوں گے جو لوگ وضو کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روایت میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن وضو کرنے کے اعضاء، وضو کے اعضاء جو ہیں چمکیں گے پچکلیانی گھوڑوں کی طرح، جو چاہتا ہے کہ اس کی یہ چمک بڑھے تو وہ اپنے اعضاء میں اضافہ کرے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قدموں کو جب دھوتے تھے تو ٹخنوں سے زیادہ اونچا، گھٹنوں تک دھونے کی کوشش کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ہاتھ میں بھی کوہنیوں تک ضروری ہے اس سے زیادہ دھونے کی کوشش کرتے تھے تاکہ اعضائے وضو کی چمک قیامت کے دن اور زیادہ نظر آئے۔ چنانچہ اس چمک کی وجہ سے بروز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کو پہچانیں گے۔
اور ایسے جو امت محمدیہ کے افراد ہیں، جب ان کو کھدیڑا جائے گا، حوض پر آنے سے روکا جائے گا، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوال کریں گے فرشتوں سے، حل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جائے گا، حل شعور کا ما عملوا بعدک، کیا آپ جانتے ہیں، آپ کو اس بات کا علم اور شعور ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا عمل کیا؟ واللہ ما برحوا یرجعون علی اعقابہم، کہ اللہ کی قسم یہ آپ کے بعد جو ہے اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ گئے، واپس آ گئے، یعنی دین سے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے۔ بعض روایتوں میں بالکل صاف ہے کہ یہ وہ لوگ کہ آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کی۔ اس سے صاف پتہ چلا کہ امت محمدیہ کے جو بدعت کرنے والے لوگ ہیں، اگرچہ وضو کرنے کی وجہ سے اعضائے وضو ان کے بھی چمک رہے ہوں گے، لیکن بدعات کی وجہ سے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں، اس اعزاز کو پانے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کی اتباع کرے، بدعات سے بچے۔ جو شریعت کے نام پر جو کام اور اعمال صالحہ عبادات کی جاتی ہیں، اگر وہ قرآن و حدیث سے، صحابہ کے اعمال سے ثابت نہیں ہے تو وہ دین میں نئی چیز ہے، وہ کتنی بھی خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ ایسے بدعات کے اعمال سے گریز کیا جائے۔ اگر کوئی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے، چاہے وہ امت محمدیہ کا افراد ہو، جیسا کہ ہم اس حدیث میں اور اس معنی کی بہت ساری دوسری حدیثوں میں پاتے ہیں، تو اگر یہ اس سے حدیث سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ حوض کوثر پر لوگوں کے آنے کا اور پینے کا معاملہ یہ پورے صراط کے بعد ہوتا، تو یہ بدعتی قسم کے لوگ جنہیں کھدیڑا جائے گا، یہاں سے بھگایا جائے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اہل بدعت میں سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ہاں، چاہے وہ عارضی طور پر ہو، اور اگر ان کی بدعت کفر اور شرک کے درجے تک پہنچتی ہوگی، شرک اکبر اور کفر اکبر تک، تو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ کہ اس حدیث سے حوض کا مقام بتایا۔ میں نے اختصار کے ساتھ یہ تذکرہ کیا کہ حوض، جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے، آگے چونکہ روایتیں آ رہی ہے اور میں تھوڑی سی تفصیل شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے طور سے وہ تفصیل پیش نہیں کی کہ یہ کوثر حوض ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر جو کہا، اس کی تفسیر میں بھی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کئی تفاسیر میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور اکرام جو عظیم الشان حوض عطا کیا جائے گا، اس کا یہ ذکر ہے۔ اس سلسلے میں، حوض کے سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں وہ متواتر ہیں، تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں، غیب سے متعلق ہیں، ہم اور آپ نے اسے دیکھا نہیں ہے، اس کی بنیاد قرآن اور حدیث اور وحی الہی پر ہے۔ اب جو حدیثیں اس کے سلسلے میں آئی ہیں، اس کے اوصاف بیان کرتی ہیں یا اس کا اثبات کرتی ہیں، یہ آحاد نہیں ہے بلکہ متواتر درجے کو پہنچتی ہے۔ لہذا کوئی اگر اس کا انکار کر رہا ہے تو شریعت سے بالکل پختہ اور یقینی طور پر ثابت شدہ چیز کا انکار کرتا ہے جو کفر کے درجے کو پہنچے گا۔ اسے 50 صحابہ کرام سے زیادہ، یعنی صحابہ کرام کے میں جن لوگوں نے حوض کے بارے میں روایتیں نقل کی ہیں، روایت کی ہیں، ان کی تعداد 50 سے زیادہ ہے۔ اب صحابہ 50 سے زیادہ ہیں تو پھر ان کے شاگردوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ اب ایک کے بعد دیکھ کتنی بڑی تعداد میں امت کے افراد نے اسے روایت کیا ہے۔ ان احادیث میں سے کچھ حدیثوں کو، 2 حدیثوں کو یہاں انہوں نے اس کتاب میں نقل کیا۔ شیخان یعنی بخاری اور مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوضی مسیرۃ شہر، میرا حوض 1 مہینے کی مسافت پر ہے، یعنی اگر اس کو طے کیا جائے، اب اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کس رفتار سے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر ہم سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے تو ہماری اپنی چال میں جو میانہ چال بھی لی جائے تو 1 مہینے تک ایک آدمی جتنا چلے گا اتنا لمبا، اور پھر دوسری حدیثوں میں ہے کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی یکساں ہوگی، ایک جیسی ہوگی، مربع قسم کا ہوگا۔ بلکہ بعض روایتوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسلسل اس کی کشادگی بھی بڑھتی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کے برابر ہے، ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ
سفید ہوگا. وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ, اور اس کی خوشبو مشک جس کو کستوری کہا جاتا ہے, کستوری اور مشک سے زیادہ خوشگوار اور اچھی ہوگی, پاکیزہ ہوگی. وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ, اور اس کے کیزان جس کو ہم کوز کہتے ہیں, ہاں عربی کا لفظ ہے لیکن اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, واحد کوز ہے جمع اکواز اور کیزان, تو اس کے پیالے, اور یہ ایسے برتن کو کہتے ہیں پینے والا برتن جس کا منہ بھی چوڑا ہو, تو اس کے جو برتن ہیں یا پیالے ہیں اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں. یہاں کنجوم السما ہے, ستاروں کی طرح. تو ستاروں کی طرح کیا تعداد میں, صفت میں؟ علماء نے کہا کہ دونوں معنی ہو سکتا ہے, کیونکہ بعض روایتوں میں عدد نجوم السما کی وضاحت ہے, آسمان کے ستاروں کی تعداد کی طرح, یعنی بے شمار ہوں گے ایک. اور ستاروں کی ایک خصوصیت یا وصف یہ ہے کہ یہ چمکدار ہوتے ہیں, تو یہ پیالے بھی چمکدار ہوں گے, چمکیلے ہوں گے. من شرب منہ لا یظمأ ابدا, جو اس سے پیے گا, اس کا پانی پی لے گا, وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ قال اغفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغفاء, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غفلت کی جیسی کیفیت طاری ہوئی, نیند کے جیسی آپ پر, یعنی اونگ سی طاری ہو گئی, آپ پر اونگ طاری ہو گئی. ثم رفع راسہ مبتسما, پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور کہا انہ انزلت علی آنفا سورہ, ابھی ابھی مجھ پر قرآن کی ایک سورت نازل کی گئی ہے. چنانچہ آپ نے یہ سورہ کوثر پڑھی, آپ نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر, یقیناً ہم نے آپ کو الکوثر دیا. کوثر یہ کثرت سے بنا ہے, جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے زیادتی کے معنی میں. ہاں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر میں ہے کہ اللہ نے الکوثر دیا. الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر, خیر کثیر, بہت ساری بھلائیاں. اور علامہ ابن کثیر اسی معنی کو ترجیح دیتے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں, اس حدیث میں جنت کی نہر کو بھی الکوثر کہا, دوسری حدیثوں میں حوض کوثر کو بھی کوثر کہا, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس صورت کے اندر جو کہا کہ تمہارا دشمن مقطوع النسل ہے, آپ کا ذکر جو ہے وہ کٹنے والا نہیں ہے. اس سیاق و سباق کو دیکھیں تو یہ معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی بھلائیاں دنیا اور آخرت کی نصیب کو فرمائی ہیں, وہ ساری خیر اور ساری بھلائیاں اس الکوثر کے معنی میں شامل ہیں. یعنی آپ کو بہت سارے خیر اور بھلائیاں دی, اور یہ معنی بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے, جنت کی نہر بھی اور حوض کوثر بھی. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس صورت کو جب پڑھا انا اعطیناک الکوثر, یقیناً ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا, یہ اللہ کا احسان و کرم ہے. فصلی لربک وانحر, احسان و کرم کا نتیجہ یہ ہے کہ بندہ شکر ادا کرے. تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. نہر کا معنی ذبح اور نہر کا جب فرق کرتے ہیں تو اونٹ کو جو کھڑے کھڑے اس کے حلقوم میں سوراخ کر کے خون گرایا جاتا ہے اور پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے, اس کو نہر کرنا کہتے ہیں. اور عام جانوروں کے لیے ذبح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہاں ونحر کا لفظ عام ہے, یعنی اللہ کے لیے قربانی کرو, اللہ کے لیے ذبح کرو. اب اس میں عید الاضحیٰ کے موقع پر ایام تشریق میں جو ذبیحہ کیا جاتا ہے, اللہ کے لیے قربانی کی جاتی ہے, وہ بھی شامل ہے. عام ذبیحے اور صدقہ و خیرات کے ذبیحے جو بھی کیے جاتے ہیں حج کے درمیان, جو ہدیے پیش کیے جاتے ہیں, وہ سارے اس میں شامل ہیں. کہ جس طرح نماز تم اپنے رب کے لیے پڑھتے ہو, اس طرح یہ ذبیحے اور قربانی بھی صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے نام پر ہونا چاہیے. اس سے ثابت ہوا کہ نماز کی طرح قربانی بھی عبادت ہے. اور جب نماز میں جس طرح رکوع سجدہ اور نماز کے سارے داخلی اور ظاہری, خارجی اور بیرونی اعمال صرف اللہ کے لیے جائز ہے, دوسروں کے لیے کرنا شرک ہے, اسی طرح قربانی بھی اگر کسی اور کے لیے کی گئی, کسی بت کے نام پہ, کسی قبر والے کے نام پہ, کسی بابا پیر ولی نبی کے نام پر, تو یہ بھی شرک ہوگا. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے اگرچہ بابا کے لیے کیا لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر رہے ہیں, تو آپ کی نیت میں اگر کسی اور کا مقصود ہے اس کی تعظیم کرنا, یا کسی کی قبر اور استھان پہ جا کے وہ ذبیحہ کیا جا رہا ہے, تو وہ اس کے نام کی عبادت ہو جائے گی, یہ اس کا شرک ہو جائے گا, اس کا کھانا حرام ہوگا. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کے حلال جانور کو کاٹے تو پھر وہ کیسے حرام ہوگا, وہ اس لیے حرام ہوگا کہ اس میں شرک کی نجاست اور گندگی لگ جائے گی, جو سور مردار وغیرہ کی نجاست سے زیادہ گھناؤنی گندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو الکوثر دیا.
بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، یعنی جس کی نسل کٹی ہوئی ہے، جو بے نام و نشان ہے. ایک ترجمہ بڑا اچھا کرتے ہیں کہ جو بے نام و نشان، جس کا بعد میں کوئی نام لینے والا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے پیدا ہوئے ان کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا، کوئی بھی بڑا بھی نہیں ہوا. تین بیٹے پیدا ہوئے، تینوں کا انتقال ہو گیا بچپن میں. حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ 18 مہینے کے ہو کے انتقال کیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بنیاد پر کفار مکہ نے طنز کیا، تعریض کی، کہہ رہے یہ تو مقطوع نسل ہے، ان کی دم کٹی ہوئی ہے، نسل کٹی ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، آپ کی نسل کٹی نہیں ہے، اگرچہ کہ آپ بیٹی کے ذریعے سے آپ کا سلسلہ نسب جاری ہے، اور جو قرب قیامت میں مہدی آئیں گے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوں گے اور آپ کے اہل بیت سے ہوں گے، اس سلسلے سے ہوں گے، نسل آپ کی قائم ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مختلف مقامات پر رکھا. اذان دی جاتی ہے تو لا الہ الا اللہ کی شہادت کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. نماز میں التحیات پڑھیں یا درود پڑھیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے. قرآن میں آپ کا ذکر ہے، آپ کا نام ہے، آپ کا خطاب ہے، آپ سے محبت اور آپ پر ایمان رکھنا قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس لیے کہ کوئی شخص نجات یافتہ یا ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے. تو آپ کو ایسا جو ذکر خیر دیا، آپ کا دوام، آپ کی رسالت کو جو دوام بخشا، آپ کو دنیا کی بھی جو نعمتیں اور پھر اتنی خصوصیات دی. ایک باقاعدہ کتاب ہے عربی زبان میں خصائص المصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء کے مقابلے میں جو خصوصیات دی گئی، جو آپ سے پہلے دوسرے نبیوں کو نہیں دی گئی، ایک کتاب کی شکل میں لکھا گیا ہے. تو آپ کی اتنی خصوصیات، وہ سب کے سب خیر کثیر میں الکوثر میں شامل ہیں. تو آپ کو تو اللہ نے الکوثر دیا ہے. آپ ان دشمنوں کی ان باتوں سے کبیدہ خاطر نہ ہو، غمزدہ نہ ہو. چنانچہ جب یہ سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو اس کے بعد کہا ثم قال اتدرون ما الکوثر، کیا تم جانتے ہو کہ الکوثر کیا ہے؟ دنیا کی خیر کثیر تو ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن یہ غیب والا الکوثر اللہ کے رسول نے بتایا. فقلنا اللہ ورسولہ اعلم، یہ صحابہ کے آداب میں سے تھا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے کہا فإنہ نہر وعدنیہ ربی عز وجل، یہ الکوثر ایک نہر ہے جس کا میرے پروردگار رب عز وجل نے وعدہ کیا ہے. ایک نہر ہے، یہ جنت کی نہر ہے جو جنت میں بہ رہی ہے. علیہ خیر کثیر، اس نہر پر بھی بہت سارے خیر ہیں. اور وہ حوض ہے. یعنی اس حدیثی میں تذکرہ ہے کہ ایک نہر بھی ہے اور ایک حوض بھی ہے. جنت کی اس نہر کے 2 پرنالے میزاب. میدان محشر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض دے گا، اس حوض میں آ کر اس کا پانی گرے گا. جنت کی نہر بھی حوض الکوثر کے نام سے ہے اور یہ حوض بھی الکوثر کے نام سے جانی جاتی ہے. یہ اچھی طرح دماغ میں رکھیں. کچھ لوگ بعض طلبہ سوال کرتے ہیں تو اس بنیاد پر مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس میں الجھن ہوتی ہے. وہ نہر بھی الکوثر ہے اور یہ حوض بھی الکوثر ہے، اور دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. یہ آگے کی روایت کے الفاظ ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت آئے گی. اس نہر سے بہتا ہوا پانی ایک بڑے حوض میں اکٹھا ہوگی. آنیتہ عدد النجوم، اس کے برتن، پیالے جس سے پانی پلایا جائے گا وہ ستاروں کی تعداد کے جیسے ہوں گے. فیختلج العبد منہ، ان میں سے کچھ لوگوں کو جو وہاں پینے کے لیے، پانی پینے کے لیے آئیں گے، ان کو کھدیڑا جائے گا. فاقول رب انہ من امتی، میں کہوں گا کہ پروردگار یہ تو میری امت کا فرد ہے یا میری امت کے لوگ ہیں. تو کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا ما تدری ما احدثت بعدک، تم نہیں جانتے کہ اس جماعت نے، اس گروہ نے تمہارے بعد کیا کچھ ایجاد کیا، کون سی بدعتیں اختیار کی. یہ شیخ محمد نورستانی نے چند باتیں اختصار کے ساتھ نقل کی ہیں. حوض کوثر سے متعلق چونکہ یہ غیب ہے اور عام طور سے اس سے متعلق تفصیلات لوگ بیان نہیں کرتے یا بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں، اور لیکن بہت لمبی چوڑی بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ شرح العقیدۃ الواسطیہ، العقیدۃ الواسطیہ علامہ ابن تیمیہ کا ایک کتابچہ تھا، اس کی شروحات متعدد کبار علماء نے کی ہے. ان میں سے ایک شرح العقیدۃ الواسطیہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی بھی ہے. اس میں انہوں نے حوض کوثر سے متعلق بڑی
زبردست معلومات ہیں جو قرآن حدیث سے جو ثابت شدہ باتیں ہیں اس کو تقریباً اکٹھا کر دیا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تیزی سے اس کا تذکرہ کر دوں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ضمنی بحثیں بھی انہوں نے بعض باتوں کا خلاصہ اچھا کیا ہے. چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو متن ہے العقیدۃ الواسطیہ میں وہ یہ ہے, وفی عرصات القیامت الحوض المورود للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے عرصات میں, موقف اور محشر میں وہ حوض ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جہاں لوگ آئیں گے. عرصات کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عرصہ یہ کہتے ہیں کہ عمارت کی کوئی کشادہ جگہ ہے. یہاں اس سے مراد قیامت کے مواقف ہیں, یعنی قیامت کے دن لوگ جن مقامات پر ہوں گے اسے عرصات القیامہ کہا جاتا ہے حدیثوں میں. حوض اس کی اصل وہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پانی کو جمع کیا جائے. یہاں مراد حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے, یعنی آپ کو بطور خاص اور اکرام کے طور پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو دے گا. اور کلام, حوض پر کلام کئی وجوہ سے کیا جا سکتا ہے, ہاں کئی شکلوں میں کیا جا سکتا ہے. تو پہلی شکل انہوں نے کہی کہ یہ حوض ابھی بھی موجود ہے. ھذا الحوض موجود الان. یہ کچھ باتیں اس طرح کی اس میں زائد تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے علم میں آ جانی چاہیے, اس لیے میں نے شیخ ابن عثیمین ہی کی عبارت کو پیش کرنا مناسب سمجھا. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت حوض موجود ہے. کیوں, کس دلیل پر؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے ایک روز اپنے صحابہ کرام میں خطبہ دیا, خطاب فرمایا اور کہا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِ الْآنَ, کہ اور میں اللہ کی قسم اپنے حوض کی طرف اس وقت دیکھ رہا ہوں. یعنی اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض دکھایا گیا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا, یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ وَمِنبَرِي عَلَى حَوْضِي, میرا ممبر میرے حوض پر ہے. مسجد نبوی میں جو آپ کا ممبر تھا اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ جو میرا ممبر ہے یہ میرے حوض پر ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کا شیخ نے کہا کہ اس کا دو معنی ہو سکتا ہے. ایک یہ معنی ہو سکتا ہے کہ انہو فی ھذا المکان, کہ یہ جو میرے ممبر کا مقام ہے حوض بھی اسی جگہ ہے اور حوض بھی موجود ہے, لیکن وہ غیب ہے, ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ نے ہماری نگاہوں سے اس کو مخفی رکھا ہے. جیسے فرشتے ہمارے کاندھوں پر ہیں کرامن کاتبین, ہاں فضا یا معقبات ہمارے آگے پیچھے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے. قرآن نے کہا لہم معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ, ہاں یحفظونہ من امر اللہ, کہ بندے کے لیے کچھ معقبات آگے پیچھے رہنے والے فرشتے ہیں اور صبح شام بدلنے والے جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں, لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. تو ایک معنی شیخ نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ وہ حقیقت میں اسی مقام پر ہو اور ہمیں نظر نہ آتا ہو, لیکن کیونکہ یہ غیب کی چیز ہے. دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن حوض کوثر کو اسی مقام پر رکھا جائے گا جس مقام پر آج, جس جگہ پر آج حوض ہے. اگرچہ کہ یہ زمین بدل جائے گی, لیکن جو جگہ آج ممبر کی ہے, ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اسی مقام پر قیامت کے دن حوض رکھا جائے گا. یہ ایک وجہ کی بحث ہوئی. حوض کے تعلق سے دوسری شکل بحث کی یہ ہے کہ یہ حوض ایسا ہے جس میں جنت کی نہر الکوثر سے دو پرنالے, جس کو ہم پنڈال کہتے ہیں اپنے مالیگاؤں کی زبان میں, پنڈال باہر جو ہے ہمارے یہاں شامیانے کو جو ٹینٹ لگایا جاتا ہے نا اس کو بھی کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں جس سے پانی بہ کر نکلے گرے, میزاب کہا جاتا ہے. ہاں کعبہ میں, حرم میں جو بیت اللہ کے اوپر جو پرنالہ لگا ہوا ہے اس کو میزاب رحمت کا نام دیا گیا. تو بہرحال دو میزاب اس جنت سے نکل کر اس حوض کے اندر گرتے ہیں, اور یہ بہت عظیم اور بڑی نہر ہے, ہاں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں دی گئی ہے. یہ دو میزاب اور اس دو نہر کا پانی ان دو پرنالوں سے اس حوض میں آئے گا. یعنی عرصات قیامت میں امت محمدیہ گویا جنت کا کی نہر کا پانی پیئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک عزت بھی ہوگی, ایک استقبال بھی ہوگا, اور اس میں ایک کئی فضیلتیں ہوگی. یہ بڑا خوبصورت منظر وہاں ہوگا. بعض روایتوں میں حوض کوثر کے کہ اس کی مٹی مشک کی طرح خوشبودار ہوگی, اور اس کے اندر جواہر ریزے, اس کے جو وہ تنکے ہوں گے نیچے, وہ ہیرو اور جواہرات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے, خوش رنگ اور دیدہ زیب, دلکش. ہاں جنت میں سے یہ نہر
اس میں گر رہی ہوگی۔ تیسری وجہ کہا کہ حوض کا کہ عبور کا زمانہ، یعنی حوض سے بندے کب گزریں گے، تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ پولے صراط پر سے گزرنے سے پہلے کا معاملہ ہوگا، اس لیے کہ روایات اسی کا تقاضا کرتی ہیں اور مقام بھی اس کا تقاضا کرتا ہے، اس اعتبار سے کہ لوگ پیاس کے قبروں سے جب لوگ اٹھیں گے تو پیاس کی حالت میں رہیں گے، تو وہاں بھی پہلا معاملہ یہ ہوگا کہ پہلے ان کی پیاس بجھائی جائے۔ تو جو اہل ایمان ہوں گے وہ حوض پر آئیں گے اور ان کی پیاس کو عرصات قیامت میں پولے صراط پر گزرنے سے پہلے جو ہے دیا جائے گا یا پانی پلایا جائے گا۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ اس حوض پر اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آئیں گے اور اس آپ کی شریعت کی اتباع کرنے والے آئیں گے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے آپ کی شریعت سے منہ موڑا، ناک کھلائی، ناک بھوں چڑھائی، تکبر کیا، اکڑ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کسی بھی وجہ سے نہیں کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کوئی بھی قرآن اور حدیث کے کسی حکم کو اگر رد کرتا ہے، ٹالتا ہے، تو وہ تکبر ہے، استکبار ہے۔ ابلیس نے جب اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا تو قرآن نے کہا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور استکبار کیا، اکڑ دکھائی۔ تو اللہ کے حکم کو، رسول کی بات کو ٹالنا، رد کرنا، چاہے وہ ہمارے عرف میں تکبر یا استکبار نظر نہ آئے، لیکن قرآن و حدیث کی نظر میں اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے سامنے بڑا بنانا ہے، تکبر کرنا ہے۔ تو جو شخص تکبر اختیار کرے گا، استکبار کرے گا اور اللہ کے رسول کی شریعت کی مخالفت کرے گا، اسے بھگا دیا جائے گا، وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہاں پھر سے میں دہراؤں جو اس سے پہلے بھی کہا ہوں کہ یہ باتیں ہم کو اس بات پر ابھارتی ہیں، یہ ایمان اگر حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جامع کوثر پینے کا اگر شوق پیدا ہو جائے بندے میں، تو یہ شوق اسے اس بات پر ابھارے گا کہ اپنے آپ کو بدعات سے بچائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرے۔ جو جتنی سنت کی پیروی کرے گا، آگے انہوں نے ایک جملہ بڑا اچھا کہا، انہوں نے کہا یا کسی اور نے، انہوں نے کہا ہے کہ جو دنیا میں شریعت سے جتنا اپنے آپ کو آسودہ کرے گا، اپنی پیاس بجھائے گا اپنے اعمال کی، قیامت کے دن حوض کوثر سے اسی قدر اس کو پیاس بجھانے کا موقع دیا جائے گا۔ پانچویں وجہ گفتگو کی یہ ہے کہ اس کی پانی کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے پانی کی، حوض کوثر میں جو پانی ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو مؤلف نے کہا، یعنی علامہ ابن تیمیہ کا قول نقل کیا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، سفیدی میں دودھ سے بڑھ کر ہوگا، یعنی یہ اس کا رنگ ہوگا۔ رہا مزے اور اس کے لذت کی بات، تو شیخ نے کہا وہ احلا من العسل، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں ابھی ہم نے حدیث میں پڑھی، یعنی اللہ کے رسول نے ثابت ہے کہ شہد سے زیادہ شیریں، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ جس چیز کو ہم جانتے ہیں اس کو بتایا گیا۔ حالانکہ جنت کے بارے میں اہل علم نے بیان کیا کہ جن پھلوں کا، جن لذتوں کا، دنیا کی لذتوں سے وہاں ملا کر ذکر کیا گیا ہے کہ جنت میں بھی سیب ہوگا، فلاں پھل ہوگا، فلاں پھل ہوگا، تو یہ متشابہ دنیا سے شکل و صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھنے میں اس کو کریں، لیکن جنت کے پھلوں کی اور وہاں کی چیزوں کی لذت دنیا کی چیزوں کی لذت سے کہیں زیادہ عظیم اور بہتر ہوگی، خوشگوار ہوگی۔ خوشبو میں یہ تو رہا لذت میں کہ شہد سے زیادہ میٹھا، خوشبو کے معاملے میں اس کا معاملہ ہوگا اطیب من ریح المسک، کستوری یعنی مشک سے زیادہ خوشبودار اور خوشگوار ہوگا، جیسا کہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ آنیتہ عدد النجوم، یہاں بخاری کی ایک روایت کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا جو میں نے پہلے ذکر کیا، انا فراتکم علی الحوض، میں تمہیں حوض پر تم سے زیادہ پہلے سبقت کرنے والا ہوں، لیکن میری امت کے کچھ لوگوں کو جو حوض پر آئیں گے مجھ سے کھدیڑ دیا جائے گا تو میں ان سے کہوں گا کہ یا رب یہ میرے اصحاب ہیں، تو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا ایجاد کیا تھا۔ یہاں رک کر میں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، مجھے یاد آ گیا کچھ سالوں پہلے ہم لوگ جے پور راجستھان کے کچھ پروگراموں میں گئے تھے، تو وہاں کچھ نوجوانوں سے ملاقات ہوئی، فکر میں وہ لوگ کچھ انکار حدیث کی طرف مائل نظر آئے اور انہوں نے صحابہ کرام پر بھی تشنیع کرتے ہوئے ان روایتوں سے استدلال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ حوض کوثر سے بعض صحابہ کو بھی ہٹا دیا جائے۔ یہاں دیکھیے اصحابی اور اصحابی کا بھی لفظ بعض حدیثوں میں ہے، تو ہم لوگوں نے ان کو جواب دینے کی جو بھی کوشش کی
یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں اسی بات کی کہ جو اصحاب کا لفظ ہے اہل علم نے اس کے کئی جواب دیے کہ اصحاب کو ساتھی کے معنی میں جو لوگ نبی کریم یہ اصحاب بمعنی صحابی نہیں ہے، یہ لغوی اعتبار سے ساتھی ہیں۔ ایک معنی ایک جواب یہ دیا کہ ہم شریعت کی اصطلاح میں صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو، وہ چاہے 1 گھنٹہ رہا ہو، 1 دن رہا ہو، 1 مہینہ رہا ہو، سال رہا ہو یا بہت زیادہ، ہاں تھوڑی دیر بھی اگر رہا ہو، ایمان کی حالت میں، شرط یہ ہے ایمان کی حالت میں جو رہا اور اس کا اسلام پر اور ایمان پر اس کی موت ہوئی ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے، آپ کو دیکھے حالت ایمان میں، اور پھر اس کا اسلام اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا ہو، وفات ہوئی ہو۔ یہ بات اچھی طرح دماغ رکھیں، یہ بھی شرط ہے اگر کوئی شخص اللہ کے رسول اللہ کے ساتھ میں مسلمان تھا، بعد میں آپ کے پاس سے چلا گیا اور پھر اس مرتد ہو گیا، مسیلمہ کذاب یا دوسرے شخصوں پر ان کی نبوت کو مان لیا، تو وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو وہ مرتد ہو گیا۔ کوئی منافق ہے تو ظاہر میں وہ مسلمان ہے، اللہ کے رسول کے صحابیت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ منافق ہے، کافر ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں اصحابی سے مراد وہ ساتھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی شکل میں رہے ہوں، وہ نفاق کے ساتھ۔ اگر کافر مشرک کفار مکہ لیں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ وضو نہیں کرتے تھے اس لیے وہ تو آ نہیں پائیں گے، امت کے فرد میں اس طرح شمار نہیں ہوں گے۔ ہاں تو منافقین اللہ کے رسول کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پہلے مسلمان تھے، بعد میں مسیلمہ کذاب کی نبوت کو مان بیٹھے، اور بنو حنیفہ دوسرے جو طلحہ الاسدی، انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، طلحہ الاسدی، اور بعد میں توبہ کر لی تھی، لیکن کچھ لوگ اس پر بھی ایمان لے آئے تھے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر بن گئے جن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام نے قتال کیا، تو ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ بعد میں مرتد ہو گئے، تو اس وقت تو وہ امت محمد کے فرد تھے یا آپ کی ساتھ تھے، اس معنی میں آپ نے صحابی کہا۔ اصطلاح میں جو مرتد ہو گیا، جو منافق ہو گیا، وہ اصطلاحی طور پر شریعت کے معنی میں صحابی نہیں ہے، اچھی طرح یہ دماغ میں رکھیں۔ پھر دوسری بات کہ دوسری حدیثوں سے اگر ہم ملا کے اس کی تشریح کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو صحابہ تھے، آپ کے ساتھی تھے، بلکہ امت محمدیہ کے وہ تمام افراد جنہوں نے آپ کی شریعت کا ساتھ اختیار کیا۔ تو دوسری حدیثوں میں آپ نے کہا کہ یہ میری امت کے افراد ہیں اور آپ انہیں وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے۔ خیر، یہ میں نے 2 جواب دیا، اور بھی جوابات دیے ہیں، اس تفصیل سے میں گریز کرتا ہوں۔ اس کے برتن جو ہے آسمان کے ستاروں کے مانند ہوں گے، علامہ ابن تیمیہ کی عبارت جو حدیث کا ٹکڑا ہے، ہاں جیسا کہ احادیث کے الفاظ میں آیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین نے کہا بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے، اور بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد کے جیسے ہوں گے۔ تو یہ لفظ زیادہ شامل ہے، اس لیے کہ اس میں ستاروں کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ ستاروں کی تعداد کے جیسے ہوں گے، اور اس میں ستاروں کی چمک والا معنی بھی آ جاتا ہے۔ تو اب جب یہ کہا کہ اس کے برتن ستاروں کی طرح ہوں گے، مطلب تعداد میں بھی بہت سارے ہوں گے اور چمک میں بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے ستارے چمکتے ہیں۔ 7ویں وجہ حوض سے متعلق مؤلف نے یہ بیان کی کہ من یشرب منہ شربۃ لا یظمأ بعدها ابدا، جو اس میں سے ایک گھونٹ بھی پی لے گا، حوض کوثر کا ایک گھونٹ پانی بھی جو پی لے گا تو پھر وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، اسے پیاس نہیں تڑ پائے گی۔ ہاں حتی علی الصراط و بعدہ، یہاں تک کہ پل صراط پر بھی اور صراط کے بعد بھی، شیخ ابن عثیمین کہہ رہے ہیں دوسرے لوگ پیاس کی شدت سے پریشان ہوں گے، اور پل صراط پہ جب جائیں گے، اگلا درس ہمارا جو آئندہ ہوگا ہاں وہ پل صراط سے متعلق ہے، جو جہنم کے درمیان میں وسط میں ایک پل کی شکل ہوگا اور وہاں اندھیرا ہوگا، اہل ایمان کو نور دیا جائے گا۔ بہرحال وہاں اس کی تفصیل جانیں گے، تو وہاں بھی یہ پیاسے نہیں ہوں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کا فضل و احسان ہوگا، اس لیے کہ جو شخص دنیا میں، ابھی میں نے جو جملہ کہا، دنیا میں اللہ کی شریعت سے جتنا سیراب ہوا ہوگا ایمان کے ساتھ میں، تو وہ قیامت کے دن اتنا زیادہ سیرابی حاصل کرے گا اور وہ کبھی بھی نقصان اور خسارہ نہیں اٹھائے گا۔ 8ویں چیز جو حوض کوثر کے بارے میں انہوں نے بیان کی وہ یہ کہ مساحت حاض الحوض، ہاں اس حوض کی لمبائی چوڑائی وہ ہے طولہ شہر وعرضہ شہر،
ہم نے جو کتاب پڑھی اس میں صرف ایک بات کہی گئی تھی کہ اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی دونوں ایک ایک مہینے کی مسافت پر ہوگی، اتنا لمبا چوڑا یہ حوض ہوگا. ھذا یقتضی ان یکون مدورا، یہ شیخ نے ایک بات کہی کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ حوض دائرے کی شکل میں ہو، گول ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مربع کی شکل میں، تبھی تو اس کی لمبائی اور چوڑائی دونوں برابر ہوگی. یہ بات لیکن شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ دائرے کی شکل میں ہوگا تو اس کے ہر طرف سے اس کی لمبائی چوڑائی یکساں ہوگی. 9ویں بات کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا تو دوسرے انبیاء کو بھی حوض دیا جائے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اس لیے کہ ترمذی کی ایک روایت ہے، اگرچہ کہ اس روایت میں کلام کیا گیا ہے، ہاں، لیکن اسے مجموع طرق کے ساتھ علامہ ابن تیمیہ، علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ یہ حسن یا صحیح کے درجے کو پہنچتی ہے، اور دوسرے علماء نے بھی کہا کہ اس میں اگرچہ کلام ہے ہاں، مگر یہ حجت اس سے پکڑی جا سکتی ہے. تو ترمذی کی اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا، کہ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور ہر نبی اپنی امت کے ایمان والوں کو اپنے ہاتھ سے اس سے پانی پلائیں گے. لیکن ہاں، اس سے اس بات کی بھی گویا اس اعتبار سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں میں سب کے ساتھ جو ہے انصاف کا معاملہ کرے گا، سب کو وہ عزت عطا فرمائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی اعتبار سے چونکہ مقام اونچا ہے اور آپ کی امت کہ افراد کی تعداد بھی دیگر امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو خوب محبت کرنے والی اور جن کے بچوں کی ولادت بھی زیادہ ہو، کیونکہ قیامت کے دن میں فإنی مباہم بکم الامم، دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. اور امت محمدیہ کی کثرت معنوی اور مادی دونوں اعتبار سے ہوگی کہ تعداد میں بھی زیادہ ہوگی، اور معنوی یا روحانی اعتبار سے بھی ان کا مقام درجہ دوسری امت کے افراد کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. کیونکہ اس امت کی فضیلت میں یہ ایک بات بیان کی گئی کہ اس میں صرف 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. یہ امت محمدیہ کی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز ہوگا، اگرچہ کہ ہر نبی کو حوض دیا جائے گا. ترمذی کی اس روایت کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض سب سے عظیم، سب سے وسیع و عریض اور سب سے زیادہ گویا فضیلت والا ہوگا. ہاں، اور دوسرے امتیوں کا بھی، دوسرے انبیاء کا بھی حوض ہوگا، اور ہر نبی کی امتی جو ایمان والے ہوں گے وہ اپنے اپنے نبی کے حوض سے پانی حاصل کر کے اس کو پیئیں گے، سیرابی حاصل کریں گے، اور پھر پورے صراط تک یا اس کے بعد کبھی پیاسے نہیں ہوں گے. یہ حوض کوثر سے متعلق چند باتیں جو ہمارے عقیدے اور ایمان سے متعلق ہے اور آخرت پر ایمان کے اندر یہ داخل ہے. ہم نے اس کی چند تفصیلات پڑھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان کو سمجھنے، اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کی برکات سے محروم نہ فرمائے. اس کے بعد آخرت کے جو امور باقی رہ گئے ہیں، پل صراط ہے، شفاعت ہے اور جنت اور جہنم ہے، جو انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم پڑھیں گے. انشاءاللہ اگلا یہ تہوار کے جو مشغولیات ہیں اگلے 3-4 روز میں ہوگی. ہم کوشش کریں گے، ارادہ یہی ہے، اللہ توفیق دے کہ اگلے جمعرات کو بھی انشاءاللہ یہ درس ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.